اسلام میں، ایمان میں اگر مٹھاس ہے تو زیادہ لوگ داڑھی والے ہونے چاہیے، داڑھی کٹانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ داڑھی جو لوگ کاٹتے ہیں ان سے پوچھو، کہتے ہیں کٹانے کا جو مزہ ہے وہ رکھنے کا نہیں ہے. جب صبح ہم پھاوڑا چلاتے ہیں، وہ جو ریزر ہے نا، ہمارے حضرت اس کو پھاوڑا کہتے تھے. جب ہم صبح صبح اپنے چہرے پہ پھاوڑا چلاتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں، 2-4 کریموں سے مالش ہوتی ہے، ریگ مال کی گھسائی ہوتی ہے، ہٹو بچوں بھائی ایسے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں. جب سوٹ میں پھر دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اور کسی مولوی کی تصویر دیکھتے ہیں، وہ لگ رہا ہوتا ہے پرانے زمانے کا پرانا انسان، جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں، اس کے زمانے کے سائنسدان مر چکے ہیں، ان سائنسدان کے نظریات باطل ہو چکے ہیں. وہ ایسا پرانے زمانے کا پرانا آدمی لگ رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھو بالکل ماشاءاللہ نیٹ کلین فٹ فاٹ، ایک معاشرے کے حساب سے چلنے والا انسان. تو اگر اسلام میں لذت ہوتی تو زیادہ تر لوگ داڑیاں کٹاتے یا رکھتے؟ اسلام میں اگر لذت ہوتی تو پردہ کرنے والی عورتیں زیادہ ہوتی، ان کو مزہ آتا، اور پردہ نہ کرنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں پردہ کرنے والی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، نہ کرنے والی بہت زیادہ. تو اسی پہ ایک ایک حکم آپ لے کے چلے جائیں. سچ بول کے مال بیچنے والے زیادہ ہوتے، جھوٹ بول کے بیچنے والے کم ہوتے. لیکن معاملہ، کیونکہ جھوٹ میں جو مزہ ہے وہ سچ میں بالکل. ٹوپی کراؤ کسی کو، سب مزہ آتا ہے انسان کو. 5 روپے کی چیز 5,000 میں بیچ دی بیوقوف بنا کے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ 2 آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یار وہ کھانا بتاؤ جس کھانے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہو انسان کو. کون سا کھانا ایسا ہے، کون سا مسالہ ایسا ہے کہ جب کھانے میں ڈالا جائے تو کھانے کا مزہ 2 بالا ہو جائے، بڑا ٹیسٹ پیدا ہو جائے اس کھانے میں. تو جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. وہ اگر یوں کہتا کہ چاٹ مسالہ ڈالو تو بھئی چاٹ مسالہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتا. وہ کہتا تکہ مسالہ ڈال دو، فلانا مسالہ ڈال دو، یا فلاں چٹنی ڈال دو، ٹومیٹو کیچپ ڈال دو. تو ہر چیز ہر ایک کو مزہ نہیں کرتی. جواب دینے والا بڑا ذہین تھا. اس نے کہا یار کوئی بھی کھانا ہو اس میں غیبت ڈال دو. یعنی کھانا ہو، 2 آدمی کھا رہے ہیں اور کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوں. جب آپ غیبت کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو مجلس کا مزہ 2 بالا ہو جاتا ہے. جب مزہ 2 بالا ہوگا تو کھانے میں بھی مزہ خود بخود آ جائے گا. غیبت کرتے ہوئے کھاؤ نا کھانا، بڑا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کھانے میں، دل لگتا ہے پھر ایسا چبا چبا کے کھاتا ہے. اور اس کی ایک سائنٹیفک وجہ بھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ دال میں بھی گوشت کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، جب تیسرے کی غیبت کرو گے تو ٹیسٹ کس کا آئے گا؟ گوشت کا. اور وہ بھی انسانی گوشت. ہم نے الحمدللہ کھایا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ بڑا مزے کا ہوتا ہے. چائنیز کہتے ہیں، ان کے ہاں کھا لیتے ہیں بعض دفعہ. تو شکر ہے چائنیز کو انگلش نہیں آتی، نہ اردو آتی ہے. وجہ اس میں حکمت کیا ہے، بس یہ پھر کسی اور وقت بتائیں گے. تو انسانی گوشت اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ شامل. چائے پی رہے ہو نا، جتنا مرضی میٹھا ڈال لیں مزہ نہیں آتا. چائے پیتے ہوئے کسی تیسرے کی غیبت شروع کر دیں تو ہوگی چائے، مزہ گٹکے کا ہوگا. اس میں حقیقت ہے، ہوگی وہ چائے مگر مزہ کس کا ہوگا؟ گٹکے کا آئے گا. بیماریاں بھی گٹکے والی نہیں ہوں گی. یعنی 2 مزے ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں. 2 پیسے چائے کے لگ رہے ہیں، ٹکٹ چائے کا ہے، اور مزہ چائے کا بھی اور گٹکے کا بھی. شرط کیا ہے کہ غیبت شروع کر دیں. تو بھائی مزہ تو غیبت کرنے میں ہے، حالانکہ اسلام غیبت کرنے کا حکم دیتا ہے یا غیبت سے بچنے کا حکم دیتا ہے. تو بچنے کا حکم دے رہا ہے تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مٹھاس ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیسی مٹھاس ہے بھائی، کہ نہ نماز پڑھنے کا انسان کا دل کرتا ہے، چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. بد نظری کرنے میں مزہ ہے یا نظر جھکانے میں؟ اگر نظر جھکانے میں لذت ہوتی ہے بھائی تو ساری دنیا انٹیوں کو دیکھ دیکھ کے نظریں جھکا رہی ہوتی. اور یہ جتنے ایڈورٹائز ہیں جو ٹیلی ویژن میں آ رہے ہیں، یہ انٹیوں کو لانے کے بجائے مولویوں کو لا رہے ہوتے. پیپسی کولا پگڑی پہن کے نا، ایک مولانا صاحب پیپسی پی رہے ہوتے. لوگ بڑے انسپائر ہوتے کہ ہمیں بھی پیپسی پینی پڑے گی. کہ دیکھو اتنا اچھا لگتا ہے انسان. 4 مہینے جن کے تبلیغ میں لگے ہوتے ہیں نا، کمپنیاں ان کو ہائر کرتی. یار آپ کے چہرے پہ بڑا نور ہے، آپ ذرا ایک بائک پہ بیٹھ کے اپنی تصویر کھنچوائیں 1 to 5، یہ مارکیٹ میں چلے گی. ایسا
کیا کوئی دیکھے گا ہی نہیں کوئی اس کو, ایسا ہی ہے نا. ابے کیا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یار, کیا دم کروانا ہے ہم نے, کیا 1 to 5 والوں نے کوئی روحانی علاج کا کوئی ادارہ کھول لیا ہے. تو اس میں لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو مٹھاس کس میں محسوس ہوتی ہے, عورت کو دیکھنے میں. تو وہ انٹی کے بہانے بائک بھی دیکھ لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پہ جو تصویر ہوتی ہے اس پہ پہلے نظر پڑتی ہے, شیمپو پہ بولو بھائی بعد میں. تو جتنے سائن بورڈ لگے ہیں, یہ فحش تصاویر لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسے کون سائن بورڈ کو دیکھے گا, پورے ملک میں سائن بورڈ ہی سائن بورڈ ہیں, تو پہلے کسی اور کو دیکھے, اس بہانے اس مولٹی فوم کو بھی دیکھ لے, اس بہانے اس شیمپو کی بوتل کو بھی دیکھ لے, اس بائک کو بھی دیکھ لے, کار کو بھی دیکھ لے. تو اللہ تعالی نے اسلام میں مٹھاس رکھی, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مٹھاس ہمیں گناہوں میں محسوس ہوتی ہے, اسلام میں محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ مر رضی باللہ ربا, یہ مٹھاس ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگی. داڑھی کا مزہ, نماز کا مزہ, نظر جھکانے کا مزہ, ایمانداری کا مزہ, تقوی والی زندگی کا مزہ, یہ مزہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوگا. یہ اس کو محسوس ہوگا جس کی زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو. جو دیکھو جو کلر بلائنڈ ہوتا ہے نا, اسے کالا بھی, اسے جو ہے وہ لال بھی سفید نظر آتا ہے یا کالا نظر آتا ہے. تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ لال رنگ کالا ہو گیا یا سفید ہو گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رضی باللہ ربا, ہم لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں, دل سے راضی نہیں ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان مر رضی باللہ ربا, رب پہ راضی ہو جاؤ. اے اللہ, راضی ہونے کے دو مطلب, ایک تو خوش ہو, دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے کہ اب میں آپ پہ راضی ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. بس نہ معاشرے سے پوچھوں گا کیا کرنا ہے بھائی, نہ باپ سے پوچھوں گا, نہ ماں سے پوچھوں گا, نہ باس سے پوچھوں گا. لائف اسٹائل میرا وہ ہوگا جو اللہ بتائے گا. جہاں اللہ نے کہا والدین کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے کہا نہیں مانو وہاں والدین بھی دوسرے نمبر پہ. جہاں اللہ نے کہا باس کی مانو وہاں مانوں گا, جہاں اللہ نے منع کر دیا باس پھر میرا باس نہیں, پہلے اللہ. جس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی اس خواہش کو پورا کروں گا, جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی نہیں ہو سکتا. زندگی سے ہم تو کنفیوز ہوتے ہیں نا, اس سے ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کر کے دیکھ لو, یہ گناہ بھی کر کے دیکھ لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. زندگی پھر نہ ادھر کے نہ ادھر. گناہوں میں ایک وقتی لذت ہے, وہ بھی پوری طرح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ڈر لگا رہے گا. اور حقیقت میں تو گناہ میں ٹینشن ہے نا, وہ وقتی لذت کے بعد تو ٹینشن ہے, کیونکہ منزل آپ کو پتہ بھی یہ راستہ ہے کہ ادھر جا ہی نہیں رہے آپ. تو وہ تو جیسے جیسے وقت ختم ہوگا عمر بڑھتی چلی جائے گی, آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو بھائی اللہ کو پہ راضی ہو جائیں اللہ ہونے کے لحاظ سے کہ ہمیں رب چاہیے تھا جو ہمیں الحمدللہ مل گیا, لیکن اس سے بات مکمل ہوتی نہیں ہے. رب کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ رب کو تو بہت سی دنیا مانتی ہے, لیکن رب نے کس کو نمائندہ بنایا یہ بتانے کے لیے کہ رب کا پیغام پہنچائے گا کون. تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا. پتھر پہ لکیر بن جائے گا نبی کا فرمایا ہوا. جب کہہ دیا غلط ہے تو غلط, جب سود کو حرام کر دیا تو حرام ہے, جب نبی نے کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ تو داڑھی بڑھانا ہے. اب اس میں مختلف قسم کے جدید پروفیسروں کی باتوں میں آ کے کہ ایکچولی یوں تھا تو اصل میں تو اس زمانے میں, او بھائی نبی کا حکم ہے. جب کہہ دیا کہ نظر کی حفاظت کرو تو نظر کی حفاظت کرنی ہے. جب کہہ دیا کہ سودی بینک میں جاب حرام ہے, سود کا لکھنے والا, سود کا دینے والا, سود لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا, چاروں پر لعنت ہے. تو بھائی سودی بینک میں آپ کے لیے جاب کا آپشن ختم ہو گیا, بس ختم. بحث کر کے اپنی عمریں ضائع مت کرو. عورت پہ پردہ فرض ہے تو اس کا مطلب فرض ہے. اب وہ اس بحث میں ایکچولی اس زمانے میں تو یہ تھا, تو اس زمانے میں ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات, روزہ فرض کا مطلب کل پیپر دینا ہے تو بھی فرض ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے نا کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی, اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے. تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو, کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں,
جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو, قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہیں نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام, بس اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں. Mufti Tariq Masood Clips.